السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین۔ اس اکڑ باز انا پرست شخص کی زندگی میں کون سی لڑکی آئی، نینا یا اقرا؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ سچ بیانی۔ اس کہانی کو سننے کے لیے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں، اس کے لیے بیل کو پریس کیجئے۔ وہ بہت دیر سے اس بند دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا جس کے پار اس کی قسمت اس کی منتظر تھی، لیکن وہ دل سے اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ بازی پلٹتے کچھ دیر نہیں لگتی، اور اب جب خود اس کے ساتھ یہ سب ہوا تو اسے یقین آ گیا کہ پلک جھپکتے میں کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ جس طرح پلک جھپکتے میں انسان زندگی سے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اسی طرح روشنی سے اندھیروں میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ حجلہ عروسی میں سرخ گھونگھٹ میں اس کی دلہن اس کی منتظر ہے، جو ابھی کچھ ہی گھنٹے قبل اس کے نکاح میں آئی تھی، لیکن وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے دل کو اس کی طرف مائل ہی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کا پاگل دل تو پہلے ہی نینا کی موہنی صورت کا اسیر ہو چکا تھا۔ بس ایک ذرا سی غفلت یا پھر اس کی ازلی بے پرواہی نے اس کی محبت کو خاک میں ملا ڈالا تھا۔ وہ اس سے دور ہو گئی تھی، اس قدر دور کہ جس قدر دور فلک پر چمکتا تنہا چاند دکھائی دے رہا تھا۔ نینا، اس کے پاگل دل سے ایک صدا بلند ہوئی۔ کئی خواہشیں پہن کر وہ جو تھیں بہت شناسا، انہی کھڑکیوں سے اب کے کسی رخ کی روشنی سے نہ چراغ کوئی لرزا، نہ ستارہ کوئی چمکا۔ ظفری بیٹا، تم اب تک یہاں پر ہو؟ تمہیں تو اس وقت اپنے بیڈ روم میں ہونا چاہیے۔ کتنی بری بات ہے، وہ انتظار کر رہی ہوگی تمہارا۔ دیکھو بیٹا، اقرا بیٹی سے تمہارا نکاح ہوا ہے، اب تمہیں پورے دل سے اور خلوص سے اس رشتے کو نبھانا ہوگا، اس مقدس رشتے کی لاج رکھنا ہوگی، اور اقرا کو اس کے حقوق دینے ہوں گے۔ سیڑھیوں پر سے خرامہ خرامہ اتر کر عالیہ رزاق اس کی بے خبری میں اس کے پاس پہنچ گئی تھیں اور اسے یوں بیڈ روم سے باہر دیکھ کر چونک گئی تھیں۔ جی مما، اندرونی حالت ایسی ہے کہ میں اندر نہیں جا پا رہا تھا، جاؤ اور اب اسے بھول کر حوصلے سے زندگی کا آغاز کرو۔ اس کا گال تھپ تھپا کر انہوں نے اسے ڈھارس دی، یا پھر آرڈر جاری کیا تھا۔ نینا، اس کے دل میں بڑی درد بھری سی پکار مچی۔ کل کی سی بات لگتی تھی جب ایک روز اوپر ہونے والے شور و غل اور آوازوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ دھڑ دھم دھام، عجیب و غریب آوازیں، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ آخر کیا شور ہو رہا ہے یہ؟ وہ بیزار ہوا۔ یہ زندگی کی طرف بلانے والا شور تھا جناب۔ مبارک ہو، تمہارا اوپر کا پورشن آباد ہو گیا ہے اور نئے کرایہ دار آ گئے ہیں۔ اس کی بہن نرمین نے اسے بڑے خوشگوار موڈ میں اطلاع دی۔ او ہو، ابھی کچھ ہی دن پہلے تو اتنے بدتمیز کرایہ داروں سے جان چھوٹی ہے، اب پاپا نے پھر سے کرائے پر چڑھا دیا گھر۔ وہ غصے میں آ گیا۔ ارے بھائی، خالی مکان ہمیں پڑے پڑے دے بھی کیا رہا تھا، ویسے بھی اس بار دیکھ بھال کر گھر دیا ہے، نسیمہ کے جاننے والے ہیں، یہ لوگ گارنٹی دے رہے ہیں کہ کردار اور شرافت کے بہت اچھے ہیں یہ لوگ، اور پھر زیادہ لوگ بھی نہیں کہ بجلی اور پانی کا استعمال کریں، بس ایک بڑی بی اور ان کے ساتھ ان کی پوتی یا نواسی ہے۔ اس کی والدہ عالیہ رزاق نے تفصیل بتائی۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی کہ ساتھ میں کوئی اور نہیں ہے؟ دونوں بیچاریاں اکیلی ہیں، میں نے ماسی کو بھیج کر صفائی وغیرہ تو کروا دی تھی، اب ذرا مہربانی کر کے تم اوپر چلے جاؤ، شاید انہیں بھاری سامان رکھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، تم ان کی تھوڑی مدد کرو۔ عالیہ فطری طور پر ہمدرد قسم کی خاتون تھی، اس لیے اس سے کہہ بیٹھی۔ کون، میں؟ نہیں بھائی، مفت کی جان نہیں ہے میری، ویسے بھی ابھی میں ریسٹ کر رہا ہوں۔ وہ دوسروں کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا، اور پھر سچ مچ آنکھ موند کر سوتا بن گیا۔ لیکن پھر جب اماں نے اس کی آرڈر دیا تو اس کو اوپر جانا ہی پڑا۔ اس کی پہلی ہی دستک کے جواب میں دروازہ کھل گیا، اور دروازہ کیا کھلا، جیسے کسی خوبصورت گلشن کا دروازہ کھل کر ٹھنڈی تازہ ہوا کا جھونکا اسے چھو گیا تھا۔ اس کے سامنے وہ نازنی سراپا بہار بنی کلیوں کی مقدس سادگی لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نے اسی وقت اس کا دل موہ لیا۔ ایک لمحے کو وہ سارا غصہ بھول بھال کر حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا، بے اختیار اس کو دیکھتا چلا گیا۔
اور وہ اس کی سرخ آنکھوں میں جھلکتے ہوئے غصے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اپنے ہی دوپٹے کا کونا انگلی میں لپیٹنے لگی، کچھ پریشان لٹیں بکھر کر گلابی گالوں پر لہرانے لگی۔ جی آپ کون ہیں؟ میں آپ کی مالک مکان عالیہ صاحبہ کا بیٹا ہوں۔ نینا کون ہے؟ اس کے دل میں اس کے نام کی تکرار ہونے لگی۔ نانی وہ آئے ہیں، اف وہ آئے ہیں۔ دل ہی دل میں اس کا دیوانہ ہو گیا وہ۔ سلام نانی، اس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو کر اس نے پہلی ملاقات کا بھرم رکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور احترام سے ان کی بزرگی کو سلام پیش کیا۔ جیتے رہو، اور پھر جو کام کرنے آیا تھا وہ کام اس نے کر لیا۔ دل بدلتے ہی جیسے دن بھی بدلنے لگے، اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ اکثر وہ گھر لوٹنے لگا مگر نینا کی جھلک دیکھنے کے لیے ترسنا ہی پڑتا تھا۔ کبھی کبھار وہ نرمین کے پاس آیا کرتی تھی کیونکہ بوڑھی نانی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، البتہ نرمین خود اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ تب بھی وہ بے قرار ہو کر آنے بہانے نرمین کی خبر لینے اوپر پہنچ جاتا اور اس کے دیدار سے سیراب ہو جاتا۔ ایک روز نانی شدید بیمار ہو گئیں۔ نینا کی صورت پر خوف اتر آیا، اس کی روتی صورت اس کے دل کو بے قرار کر گئی۔ وہ اسے اپنا سب کچھ قرار دے چکا تھا مگر اظہار کرنا اس کی مردانہ شان کے خلاف تھا۔ اس کے دکھ اور پریشانی پر خود بھی پریشان ہو گیا۔ بلا اعتراض دوڑ کر فیملی ڈاکٹر کو بلا لایا۔ کہاں وہ مفت کی خدمتوں سے بیزار، ناک پر مکھی نہ بٹھانے والا، اور کہاں اس کی یہ عاجزی اور انکساری؟ ماں کا ماتھا ٹھنکا کہ میرے بیٹے کے اندر اتنی تبدیلی۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح سے نانی کا معائنہ کیا، ان پر مدہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ آنکھوں کے گوشوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے نینا کے۔ وہ نینا کی صورت دیکھ رہا تھا مگر اندر کے انا پرست شخص نے اسے کسی بھی قسم کے ہمدردانہ الفاظ اور دلجوئی سے روکے رکھا، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا اس نازک موقع پر نینا کو اپنی محبت اور چاہت کا یقین دلا دے۔ ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، یہ کمزور بھی بہت ہیں، نرم غذا دیں، اگر یہ بھی نہ کھائیں تو یخنی اور پھلوں کا جوس دیتی رہیں، دراصل ان کا بڑھاپا ان کا اصل مرض ہے۔ اوپر آیا تو نینا کے چھلکتے پیمانوں میں بے تحاشا تشکر امٹ آیا، اس کی آنکھوں میں بیک بک شکر گزاری اور انسیت کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ایک انوکھی سی چمک آ گئی تھی، از خود ہی اس کے دل سے اس کے لیے نرمی اور گنجائش پیدا ہو گئی۔ وہ یہ سارے رنگ بخوبی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تکلف بہت کیا آپ نے، تکلف تو غیروں سے کیا جاتا ہے، اس نے یوں ہی اس کو چھیڑ دیا۔ جی کہتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ ظاہر ہے تم ہماری پڑوسی ہو اور ہماری نانی ہی ہیں جو تمہاری نانی ہیں، ویسے بھی بزرگوں کی خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ مما نے کہا ہے کہ نانی بیمار ہیں اور نینا بیچاری اکیلی کیا کرے گی، اسی لیے میں فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس نے اسے خاصے جتانے والے انداز میں کہا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ وہ نیچے چلا آیا۔ کافی دیر بعد آئے ہیں آپ؟ نرمین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت جلدی آ گئے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ظاہر ہے نانی بیمار ہیں، اب ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ شرمندہ ہوئے بغیر اس نے کہا۔ نرمین اس کی بہن تھی، اس کی فطرت، عادت اور شخصیت سے بخوبی واقف تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اس کی محبت کو بھانپ لیا تھا، لیکن اس کے اندر کی اکڑ بازی کو بھی جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی نینا کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرے گا، اور پہل تو بالکل نہیں کرے گا، خود کو نہیں گرائے گا۔ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، تم سدھر جاؤ۔ کچھ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تو پھر کہہ دو نا اس سے، سوچ کیا رہے ہو؟ نرمین نے اسے اکسایا۔ بلا وجہ کہہ دوں؟ خواہ پہل کر کے خود کو اس کے سامنے گرا لوں؟ جب وقت آئے گا ضرور اسے کہہ دوں گا، ابھی تو آنکھ مچولی ہی ٹھیک ہے۔ اس نے نرمین کی توقع کے مطابق ہی جواب دیا۔ کچھ دیر نرمین نے اسے حیرت سے دیکھا، اس کی بات کی سچائی کو اس کے چہرے پر ڈھونڈتی رہی۔ فیئر ہو یا صرف افیئر چلانا چاہتے ہو؟
دونوں ہی اس نے بے تکا سا جواب دیا۔ ارے ٹھیک تو ہو، دیکھو وہ بالکل اکیلی ہے، پریشان ہو جائے گی، تم اس پر کھل کر اظہار کر دو اپنی محبت کا۔ اتنی آسانی سے محبت کا اظہار نہیں کروں گا، میری مٹھی بہت مضبوط ہے۔ جبکہ وہ اس کو یاد کر کے آہیں بھر رہا تھا۔ ایک روز وہ نانی کے پاس گیا تو وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ نانی آپ کچھ پریشان ہیں؟ کیا بتاؤں بیٹا، مجھ بڑھیا کے نصیب میں اس عمر میں بھی چین نہیں۔ میری بیٹی ہمنا کے انتقال کے بعد میرے داماد نے اپنی بیٹی کو مجھے سونپ دیا تھا اور اس کے نام کی جائیداد وغیرہ کے کاغذات بھی مجھے دے کر خود ملک سے باہر چلا گیا۔ اب اللہ جانے وہ کہاں گیا، اس نے کبھی مجھ سے پلٹ کر رابطہ ہی نہیں کیا جب سے نینا میری ذمہ داری ہے۔ ابھی ہم نانی نواسے سکھ چین سے رہ رہے تھے کہ اس کے چچاؤں پر اس کی جائیداد کی لالچ سوار ہو گئی۔ ابھی ہر تھوڑے دن بعد وہ ہمیں تنگ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری داستان سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ان دونوں کے اکیلے ہونے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ پہلی بار نینا کے لیے بے اختیار محبت چھلکی اور دل چاہا کہ اسے خود سے قریب کر کے اپنی پناہوں میں چھپا کر ساری پریشانیاں اور دکھوں کو دور کر دے، لیکن وہی اکڑ، وہی انا اس کے آڑے آ گئی۔ جس روز وہ یہ خوشخبری لے کر آیا کہ اس کی اچھی سیلری والی جاب اسے مل گئی ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہی اوپر کا پورشن خالی تھا، ویران تھا۔ نانی کہاں گئی مما؟ محبت کی ناکامی کا تمغہ اس سے مل گیا تھا۔ بے قراری سے پوچھا اپنی ماں سے۔ چلے گئیں وہ بیچاری، کمزور اور اکیلی عورت کب تک ان جیسے طاقتور لوگوں کا مقابلہ کر پاتی؟ نینا کا لالچی چچا انہیں روز فون کر کے دھمکیاں دے رہا تھا اور کل وہ گھر میں آ دھمکا۔ نینا پر اپنا حق جتا کر وہ زور زبردستی سے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ نانی بہت چیخی چلائیں لیکن ان کی ایک نہ سنی۔ مگر مما میں تو اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں میں نینا کا بدحواس چہرہ چھا گیا۔ تو یہ بات تم پہلے کہتے نا، میں کس برتے پر نانی کو کوئی توقع دلاتی؟ اور نینا سے بھی تم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی تمہارے درمیان کوئی کمٹمنٹ تھی۔ نرمین نے تم سے کہا تھا مگر تم نے منع کر دیا۔ مما آپ ان کے چچا لوگوں سے بات کریں نا پلیز، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ اب نہیں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ۔ ان لوگوں نے نینا کی شادی اپنے گھر کے لڑکے سے پکی کر دی ہے۔ یہ خبر تھی یا بجلی گری تھی اس پر؟ وہ شوق کسی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ اب تم بھی نینا کو بھول جاؤ، ان لوگوں سے ٹکر لینا مصیبت مول لینا ہے۔ نینا ان کا خون ہے، اس کے اصل حقدار وہی لوگ ہیں۔ اس کی زندگی پر ان کا اختیار ہے، ہمارا بھی نہیں، نہ اس کی نانی کا۔ عالیہ نے اسے ساری خوش فہمیوں کے حصار سے بے دردی سے باہر نکال پھینکا۔ اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ کئی روز تک وہ دنیا سے کٹا رہا اور اپنی محبت لٹنے کا غم مناتا رہا۔ کیوں ہے مجھ میں اتنی اکڑ بازی؟ کیوں ہے اتنی انا؟ میں نے اپنے محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا۔ عالیہ اور نرمین نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ بھی بجھی بجھی سی خاموش پھرتی رہیں، جیسے کسی کے مرنے کا سوگ منا رہی ہوں۔ آخر کب تک ایسا چلتا؟ آخر زندگی کی طرف پلٹنا ہی تھا، اس دنیا میں رہنے کے لیے دل بہلانا ہی تھا۔ عالیہ نے اس پر شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ جاب سے لوٹا تو ڈرائنگ روم میں براجمان اجنبی شخص کو دیکھ کر چونک گیا۔ عالیہ نے بطور خاص اسے اس مہمان سے ملوایا۔ ان کے جانے کے بعد عالیہ نے بتایا، یہ ہمارے دور کے عزیز ہیں اور میں ان کی بیٹی سے تمہاری شادی طے کر رہی ہوں۔ لڑکی بہت پیاری ہے، مجھے امید ہے وہ جلد ہی تمہارے گھر اور دل میں جگہ بنا لے گی۔ عالیہ کہتی جا رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا اس کے سر پر زنزناتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی ریل گزر رہی ہے۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، وہ وحشت زدہ ہو کر کہنے لگا۔ حقیقت کو قبول کر لو ظفری، اس طرح تو تم اپنا حشر کر لو گے۔ کب تک اپنی محبت کا غم مناؤ گے؟ نینا سے ہاتھ دھونے کے بعد ہم تم سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے ہیں، پلیز خود کو سنبھال لو۔ نرمین نے بھی اس پر زور دیا۔ وہ بے قرار ہو گیا۔
لیکن پھر عالیہ اور نرمین کی بات ماننی ہی پڑی۔ وہ بھی تو اس سے محبت کرتی تھی اور اسے ان کی بات کا مان رکھنا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نینا کو بھول جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اب عروسی لباس میں، گھونگھٹ کی اوٹ میں، روپ چمکائے اس اجنبی سی لڑکی کے لیے اس کا دل مائل ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ اسے وہاں ٹہلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آدھی رات کا سماں تھا۔ دور کہیں سے کسی مرغ نے بے وقتی بانگ دی۔ کمرے میں وہ داخل ہو گیا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ماں کا حکم تھا، اور ماں کا حکم سر آنکھوں پر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آخری بار نینا کی بھیگی بھیگی سی شبیہ اس کی آنکھوں میں جھلملائی۔ اس نے جی کڑا کر کے اپنے بے جان ہاتھوں سے گھنٹوں سے انتظار کرتی اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھا دیا، مگر نینا کی شبیہ بدستور نگاہوں میں تھی۔ دلہن کا چہرہ نمایاں ہو کر ہی نہ دیا۔ اس کے سامنے نینا ہی سراپا عروس بنی بیٹھی تھی۔ اس نے بار بار آنکھیں مل کر اس دھوکے سے خود کو نکالنا چاہا، اور اس کے ساتھ ہی نینا کی ہنسی کا فوارہ بلند ہوا۔ تم یہاں کیسے؟ پہلے وہ ہونک ہوا، پھر اس کو غصہ آ گیا۔ یہ سب عالیہ آنٹی اور نرمین کی پلاننگ تھی۔ آپ کے گھر سے ہم اپنے چچا کے گھر نہیں، بلکہ عالیہ آنٹی کے بتائے ہوئے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن پھر نانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عالیہ آنٹی ہر مشکل گھڑی میں میرے ساتھ رہیں۔ نانی نے دنیا سے جاتے وقت مجھے عالیہ آنٹی کو سونپ دیا۔ پھر آنٹی نے میرے وکیل کے ذریعے میرے والد کے بارے میں معلوم کروایا۔ اتفاقاً وہ ملک ہی میں تھے۔ ان سے رابطہ ہونے کے بعد آنٹی نے انہیں ساری صورتحال بتا دی اور نانی کی وصیت بھی دکھا دی، جس میں انہوں نے آپ کے ساتھ میری شادی کی خصوصی اجازت دی تھی۔ بس اس طرح سارا معاملہ خود بخود حل ہو گیا۔ اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ اوہ، تو نانی کا انتقال ہو گیا، اس لیے میری مما اور نرمین اداس تھیں۔ نکاح کے بعد اور نکاح سے پہلے اسے گمان بھی نہیں گزرا تھا اس کی دلہن اقرا ہی اس کی گمشدہ نینا ہے، اس کی محبوبہ۔ نہ ہی اس سے پہلے کبھی اقرا کے والد کو دیکھا تھا، نہ ہی نانی حیات رہی تھی کہ ان کو پہچان کر وہ اصل بات تک پہنچ جاتا۔ یہ سب کچھ نرمین نے جان بوجھ کر کیا تھا، صرف ظفری کو اپنی بے پرواہی اور اکڑ بازی، انا پرستی کی سزا دینے کے لیے۔ اس سے سب کچھ چھپا کر اسے سرپرائز دیا تھا، مگر نینا اور نکاح نامے پر اقرا، وہ چکرا کر رہ گیا۔ نینا میرا نک نیم ہے، اور یہ نام لاڈ میں مجھے نانی نے دیا ہے، کیونکہ انہیں میری آنکھیں بہت پسند تھیں، جبکہ اقرا میرا اصل نام ہے۔ اب اسے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا فرق پڑتا اسے نینا ملے یا اقرا، دونوں ہی ایک ہستی کے دو روپ تھے، اسے دونوں ہی رخ عزیز تھے۔